اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص سمجھ چاہیے جو صرف اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ڈھونڈنی ہے ہم نے اپنے بچوں میں, اور وہ پریپیئر ہوتی ہے کلچر سے. ماں باپ اگر کلچر دے دیں, بچہ قرآن سے عشق کرنا شروع ہو جائے. مجھے ایک قرآن کے نسخہ دکھا دیں, پوری امت سے میری گزارش ہے, ایک بچہ دکھا دیں, ایک گھر دکھا دیں جس کے بیڈ روم کے سائڈ ٹیبل کے اوپر ایک قرآن کا نسخہ دکھانے سے یلو کلر کے یا وائٹ کلر کے نوٹس لگے ہوئے ہیں. دنیا کی ساری کتابوں میں لگے ہوئے نوٹس, قرآن میں نہیں نوٹس لگے, کیونکہ قرآن بس ہم نے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. اور ان کی کتابیں اور باقی کی کتاب, ان کی کیا, ہر کتاب ہماری کتاب ہوتی ہے, علم مومن کی میراث ہے. باقی کتابیں سمجھ رہے ہیں, قرآن سمجھ رہے. تو یہ تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کا کوڑا ہلکا پڑے گا. قرآن نے تو چھوڑنا نہیں ہمیں کہ تم نے سمجھ کے لیا تھا, تم میری ڈسگریس کرو گے. ان یو تھنک آئی ایم گونا لیو یو ود اٹ, یہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن کی ڈسگریس کرو گے. ڈو یو تھنک ڈسگریس بڑی کیا ہے کہ جو قرآن کو ہم اوپر سے رکھتے ہیں, چومتے ہیں اور بڑے کیئرفلی سنبھال کے رکھ دیتے ہیں, وہ زیادہ بڑی ڈسگریس ہے کہ یا ایک بندہ جو پڑھتا ہے نیچے کیجولی اس نے تھوڑا سا رف ٹف کیا ہوا پیج تھوڑے سے ٹورن ہے لیکن پڑھتا ہے, زیادہ بڑی ڈسگریس وہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, عزت سے بہت اوپر رکھ دیا تھا الماری کے کسی کونے کے اندر. جی جی یہی زیادہ بڑی ڈسگریس ہے. یا یو ڈیپر نرو دیٹ سم ہاؤ آئی اسٹرائک انکانشیسلی. کیا کہیں نہ کہیں پہ نا آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں جس جگہ میں حیران ہوتے ہیں بھائی ٹائم ہوتا ہے برو کیا یا اٹس اے وے بگر ڈسگریس. قرآن واحد کتاب ہے, پوری دنیا کی ہسٹری کی واحد کتاب ہے جو اس کے اپنے خریدنے والے نہیں پڑھتے. سمجھ رہے ہیں, یہ دنیا کی واحد کتاب, اور اللہ کا کوڑا نہیں پڑے گا ہمیں. اس کا رائٹر اللہ عز و جل خود ہے. میری کتاب کے ساتھ ایسے کرو نا اور مجھے کوئی سر میں آپ کا بہت بڑا بھکت ہوں, فین ہوں, سوچیں اس کو کیا کہیں گے, میں منافق ہی کہوں گا نا کہ بھائی تو میرے آگے اسمائلیں مارتا ہے, میری کتاب پڑھی نہیں, آگے سے آٹوگراف کرواتا ہے اور ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے کہ اور کچھ چاہتا ہے نا تو میرے سے کچھ چاہتا ہے نا, اسی لیے تو آ رہا ہے. یہی کہوں گا نا میں, پیسے مانگنا چاہ رہا ہوگا, بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں, آئی ول تھنک آف سم تھنگ کہ بھائی اپنے کچھ نہ کچھ تو آئے گا ذہن میں. تو اللہ نہیں ہمارے بارے میں, اللہ نے یہی تو اسی کو تو منافق کہا اللہ نے. اور مجھے بتائیں کوئی دوسری بھی قسم ہے منافق کی, ایک ہی قسم ہے جو قرآن کی ہے, جو ہماری زبان میں بھی اسی کو منافق کہتے ہیں کہ یار تو اصل میں کچھ اور چاہتا ہے, دکھاتا تو کچھ اور ہے. تو ہم اللہ کو دکھا رہے تھے یا اللہ ہم تیرا قرآن پڑھے, تیرے فرشتے ہمیں جھولے دے رہے اور سمجھ مجھے کھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے میں دعائیں منگوانا چاہ رہا ہوں اپنے بیوی بچے صحت اور پیسے چاہ رہا ہوں, اس کے لیے قرآن کھولتا ہوں اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں دس از دا ریلیجن, یہ اسلام تھا, یہ گریس ہے اسلام کہ سارے مانگتے آ جاؤ, کام نہیں کریں گے, مانگیں گے صرف اور اللہ تعالیٰ دے گا. نعوذ باللہ, میرا غلام ہے اوپر, یہ میرا رب ہے, میرا مالک ہے کہ غلام ہے. ہم آرڈر کریں گے اللہ کو کہ کتابیں نہیں پڑھیں گے تیری, مگر ہم جب دعا کریں تو قبول کریں. نعوذ باللہ, یہ دیکھیں یہ مسلمان کی کبر کی نشانی کہ کام ایک نہیں کرنا جو اللہ نے کہا ہے, دعائیں ایسے شوخیوں سے مانگنی ہے. اور میرا تو ایمان ہے, اللہ دینے والا ہے. اچھا تیرا ایمان کس پہ؟ اللہ پہ. اللہ نے کتاب لکھ کے بتایا کہ ایمان کی نشانی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ اگر ایمان کہتا ہے نا تو ایمان لے کو تو کام بھی کر کے دکھاؤ, وہ نہیں کرنا. اگر ان کا ایمان دیکھو جو قرآن کو نہیں مان, نعوذ باللہ سمجھ آئے, ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ اس میں میرے کام زیرو ہونا ہے, ایک آیت کا مطلب نہیں آنا ہونا مجھے, اس کی اپلیکیشن چھوڑیں, امپلیکیشن چھوڑیں. اپلیکیشن نہیں پتہ, امپلیکیشن تو کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے, اپلیکیشن نہیں پتہ. اور پھر اللہ سے ٹون میں دعائیں کرنی, اونچے اونچے سروں میں. اس کے بعد نعوذ باللہ تصویب باندھنے اور کہنا کہ یار میں تو اندر سے ابھی بکر ہو گیا ہوں, آج میں تو دل میرا ٹھنڈا ہو گیا, میں تو رویا ہوں اللہ کے آگے. اور فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹا تو رونے سے پہلے بھی نااہل نٹھلا تھا, رونے کے بعد بھی تو نااہل نٹھلا ہے, اگلے دن تو نے قرآن میں کچھ نہیں کیا اور رو کے تو پٹ رہا ہے جیسے کہ تو نے پتہ نہیں کون سا کوئی مر کا مار لیا. سوچیں یہ ہے مسلمانوں کے حالات. یہ اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں, یہ رونے والے منافق نہیں, یہ وہی والے منافق ہیں. یہ نواز شریف عمران خان رضاداری کی بات نہیں ہو رہی خالی, زیادہ بڑا مسئلہ. دس از اے ویری بگر پرابلم. میں نے اپنی چھوٹی بیٹی اور بڑے بیٹے کو اسلام کی ڈیفینیشن ایسے دے دی ہے اور اس کو اتنی اینویس دیکھتا ہوں کہ یار اس سے شادی کر لو اپنی بیٹی کی, بڑا مومن لگتا ہے, مسلوں پہ رو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کے بعد پیپر میں فیل ہونے پہ رو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد دفتر میں نکالے جانے پہ رو رہا ہوتا ہے. یہ روتا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتا, نہ کتابیں پڑھتا ہے, نہ اس کی کوئی پریکٹس ہے, نہ پرفارمنس ہے. یہ رونا ہے. اور ہر رونے والا بندہ مسلح گیلے کر کے بیٹھے, آنٹیاں بھی ہماری, امیاں بھی, مسلح گیلے ہیں ہمارے, مسلح گیلے ہیں. اس کے بعد کام والیوں کو دعائیں مانگنے والی قوم ہے, کام زیرو. اور کیا اسے کہتے ہیں, یقین ایسا مومنین صحابہ کو یقین نہیں تھا, ان کو یہ یقین آ رہا ہے. کام صحابہ نے سارا کر کے دیے اور اس کے بعد بھی یقین نہیں ان کو, یا اللہ کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی, کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی. ابو بکر صدیق کوئی نہ کوئی, عمر بن خطاب, حضرت حذیفہ بن یمان کو آخری ٹائم پہ پکڑتے رہے, منافقوں میں میرا نام تو نہیں تھا.
دنیا کی ہسٹری کا اس سے بہترین ایڈمنسٹریٹر دنیا میں اسلام ایک آپ اور میں مسلمان ہی اس لیے کہ عمر بن خطاب کی سکسیس سٹیٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے، مگر اپنے اینڈ تک اپنے آپ پہ شک میں رہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، ریاکاری تو نہیں تھی۔ اور ہمارے ایمان دیکھیں جی، ہمارے ایمان کی نشانیاں دیکھیں، ہمارے مسلموں کی یہ دیکھیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، ہمارے مسلح نم ہوئے مگر کام دیکھیں ہمارے۔ ایک چیز اور بھی یہاں پہ میرے ذہن میں آتی ہے، فار دی انڈرسٹینڈنگ آف دا میسج، اسلام کہتا ہے ایک آیت بھی آتی ہے تو